امتیاز عالم صاحب، آج تو بات چیت جو ہے وہ آپ کو بیگم نصرت بھٹو کی وفات سے شروع کرنا پڑے گی. میرے خیال بہت بڑا واقعہ ہے جو کل ہوا ہے. ہاں، بیگم صاحبہ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا حصہ دیکھا ہے. اس میں ایک بیوی کے طور پہ، پھر ایک فرسٹ لیڈی کے طور پہ، پھر ایک ماں کے طور پہ، پھر پارٹی لیڈر کے طور پہ. خاص طور پہ جو ان کا رول تحریک بحالی جمہوریت میں ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف تھا، وہ اپنے طور پر بطور ایک لیڈر کے سامنے آئیں اور انہوں نے جمہوری تحریک کو کھڑا کیا. ضیاء الحق کے بہت وحشیانہ دور پہ جب ہزاروں لوگ جیلوں میں تھے اور ہزاروں میں کوڑے لگ رہے تھے اور میڈیا پہ مکمل بندش تھی، تو بیگم بھٹو باہر نکلی. انہوں نے سر پھڑوایا، قید و بند میں رہیں، پھر اپنے خاوند کی لاش کو بھی دیکھنے کا انہیں موقع نہیں دیا گیا. پھر وہ جلا وطنی میں چلی گئی. ان کی زندگی بہت عروج و زوال کی زندگی ہے. بنیادی طور پر یہ جو اب دیکھتے ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا تو دوبارہ وہ یادیں تازہ ہو رہی تھیں اور جس طرح لوگ رو رہے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھٹی اور ساتویں دہائی کا ایک پوری تیسری دنیا میں ایک فنومینا تھا جسے پاپولزم کے نام سے کہا جاتا ہے، جو کچھ سوشلزم، کچھ مذہب، کچھ عوامیت، کچھ سامراج دشمنی، کچھ عوام دوستی اور کچھ کہیں بڑے لطف انداز کے خلاف، جیسے لیٹن امریکہ میں ہوا، ارجنٹائنا میں ہوا، پھر یہ وہاں پہ ہوا، چیلے میں ہوا، اور افریقہ میں پیٹرس لممبا، سویکارنو، ناصر، قذافی. یہ سب لوگ اس دور کی پیداوار ہیں جب پوری دنیا میں اینٹی ویٹنام وار کا ماحول تھا. خالد صاحب، اور ایک منٹ، اینٹی ویٹنام وار کا ماحول تھا اور امریکہ میں خود بہت بڑی تحریک چل رہی تھی. اور یہاں پہ جو رکا پڑا تھا تسلسل تاریخ کا، اس میں ایک بایاں بازو کے خیالات کی جو ایک بہت اور نوجوانوں کا ابھار، اس سب نے جو ہے نا ایک لہر پیدا کی. اس کے ساتھ یہ لوگ ابھرے جنہوں نے جس سے 9/11 موومنٹ کھڑی ہوئی، جس سے تھرڈ ورلڈ کا تصور آیا، جس سے ترقی یافتہ دنیا اور پسماندہ دنیا اور اس کے تعلقات کے سوالات آئے. اور ان لوگوں نے بہت سارے تاریخ ساز کارنامے بھی کیے اور انہوں نے بہت سارے اپنی ہی نفی کی بنیادیں بھی تشکیل دی. لیکن یہ بھٹو میں یہ فرق رہا ہے کہ آج بھی بھٹو لوگوں میں پاپولر ہے. جس طرح ارجنٹائنا میں جو پاپولسٹ لیڈر تھے، جو پریزیڈنٹ تھے، بعد میں ان کی بیگم بھی آئی، ان کی لہر آج بھی نظر آتی ہے. جہاں پہ عوام میں جڑیں بنی اور کچھ انہوں نے کام کیا، جیسے زرعی اصلاحات یا مزدوروں کے لیے کچھ کام یا کچھ سوشل سیکیورٹی، اس کے لیے پیپلز پارٹی کی اس کے باوجود کہ بڑی تشدد ہوا اس پہ، تو ان لائک گدافی اور ناصر اور دوسرے جو ملٹری کو کے ذریعے لوگ آئے تھے، یہ جو لوگ پاپولر ویو پہ کس پہ سوار ہو کر آئے تھے، ان کا رول زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالباً تھرڈ ورلڈ میں یہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے آخری ایک رہ گئی ہے نشانی اس دور کی پاپولزم. نہیں، آخری نہیں رہے گی خالد صاحب. آخری اس کے علاوہ کون ہے؟ اس کے علاوہ خالد صاحب، امتیاز عالم نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو سوشلزم کے ساتھ ایفلیشن تھی، اور دوسرا نان الائنڈ موومنٹ، اور اچھا، اور یہ ساری، اور پھر یہ قربانیوں کی جو ہے ٹریجڈی جو ہے، یہ آپ کو نہرو میں اور بھٹو میں اور بے نظیر میں اور راجیو میں اور اندرا گاندھی میں آپ کو کوئی مماثلت؟ پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت یہ چاہوں گا کہ جو بیگم بھٹو کے لیے آج سارا پاکستان سمجھیے بند ہے، اور یہ بالکل ایک فطری عمل ہے. لوگوں کو واقعی اس عورت کے بارے میں ایک دکھ کی لہر ان میں ہے. بھٹو خاندان کے دو جہتیں تھیں.
ایک تو فکری جہت تھی، سیاسی جہت تھی، دوسرا بھٹو خاندان کی ٹریجڈی کا ایک معاملہ ہے جس کا استعارہ نہ بھٹو صاحب بنتے ہیں نہ بے نظیر، بلکہ ایک ماں کے طور پہ بیگم بھٹو اس کا استعارہ ہیں، جو کہ دکھ جھیلا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہرو خاندان نے بھی جھیلا ہے۔ اصل میں پاکستان میں جو فکری اور سیاسی سطح پر اگر ہم دیکھیں کہ میراث بھٹو خاندان کی کیا ہے، تو وہ پہلے بھٹو ہیں اور پھر کافی حد تک اتنے ہی اسی سطح پر بے نظیر بھٹو ہے، جس نے اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈھالا اور پی 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 کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دی، نہیں تو یہ ختم ہو سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے نظیر کی وجہ ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دشمن بھی بے نظیر کو ایک بڑا لیڈر پاکستان۔ یہ خالد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ بے نظیر بھٹو کا اپنا ایک دور تھا، اور دلچسپ بات یہ میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو قومی سلامتی کا نظریہ یا پیراڈائم جو بنایا وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اینٹی امریکہ، اینٹی انڈیا، اینٹی امریکہ، 1000 سال جنگ، اسلامک بوم، OIC، اسلامک بلاک، افغانستان میں انگل، یہ سب جو ہے بھٹو صاحب کا پیراڈائم ہے۔ بھٹو لیکن بے نظیر نے کیا کیا؟ بھٹو طالبان کا حامی تو نہیں تھا۔ نہیں، بھٹو بے نظیر نے کیا کیا؟ بے نظیر نے دہشت گردی سے ٹوٹلی اپنے آپ کو لایا کیا۔ اس نے ہندوستان سے جنگ کو بالکل کہا کہ نہیں، جنگ راستہ نہیں ہے، بات چیت کی جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ اسلحے کی دوڑ اور نیوکلیر پرولیفریشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود کہ اس نے کام بھی کیا پاکستان کے نیوکلیر۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کہ بے نظیر بھٹو صاحب کا دوسرا جو صفت جو تھی ان کی، ایک تو وہ بہت عوامی آدمی تھے، دوسری طرف وہ ایک بڑے اتھارٹیرین آدمی بھی تھے۔ اپنے ہی دوستوں کو جو منحرف ہوئے انہوں نے جیلوں میں ڈالا، انہیں زندگی۔ اچھا، آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر، آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا، بے نظیر لیڈر تھی، نصرت بھٹو کو لیڈر نہیں مان رہے؟ نصرت بھٹو، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے نا ان کی دکھ جھیلنے کی ایک جو کیفیت، وہ اس وقت قوم کے اوپر وہ ہے، قوم کے اندر جو ہمدردی کی لہر ہے، یا اس خاتون کے لیے ایک رحم کی ایک جذبہ ہے، اس کا جو ماں کا کردار ہے، ماں کا کردار ہے، اس ماں کا، بیوی کا۔ آپ پولیٹیکل رول اور پولیٹیکل انیشیٹو اس کا نہیں مان رہے آپ دونوں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو کہا ہے جو بھی انہوں نے کیا وہ آپ نے کہا کہ ایک طرف بھٹو تھی، ایک بے نظیر۔ دیکھیے آپ بے نظیر، دیکھیے بے نظیر اور بھٹو کے درمیان کافی سالوں کا فاصلہ ہے۔ وہ تو نہیں، یہ تقریباً مار کھانے کا۔ نہ آپ دیکھیے کہ ساری قیادت بھاگ گئی تھی، یہ جو انکل ممتاز بھٹو سمیت اور حفیظ پیزا سمیت اور ڈاکٹر مبشر حسن سمیت سب بھاگ گئے تھے۔ کمیٹڈ بیوی تھی نا۔ نا چیز کھڑی ہوئی نا۔ ہمیں تو ہمارے جلوس کی قیادت تو اس نے یہاں پہ اسٹیڈیم میں بیگم بھٹو نے کی، جہاں اس نے ڈنڈا کھایا۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی وہ بیچ میں ڈال، جو مماثلت ہے نہرو خاندان سے، وہ وہاں پر یہی ہوا کہ نہرو کے بعد اس کی بیٹی نے اس کو فکری لحاظ سے آگے بڑھایا، ٹیک اوور کیا۔ اسی طرح سے بھٹو کے بعد اس کی بیٹی نے، بیوی تو ایک علامت رہی، جب وہ وزیر بنی تب بھی وہ ایک علامت کے طور پہ تھی، کیونکہ بے نظیر ہی سارا کچھ کر رہی تھی، تو علامت کے طور پہ ان کو ساتھ تو رکھا، لیکن اصل میں میراث جو ہے وہ براہ راست بھٹو سے اس کی بیٹی کی طرف گئی۔ تو یہ مماثلت ضرور ہے، اور یہ دیکھیے کہ نہرو تو خیر اپنی فطری موت ان کی ہوئی، لیکن بے نظیر کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح سے اندرا گاندھی ہلاک۔ اچھا، امتیاز احمد، دیکھیں نا کہ آپ نے نصرت بھٹو کی بات کی ہے، بیگم کلثوم کی طرف بھی دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف بہت اس میں تھے اور جیل میں تھے، تو یہی رول کلثوم نے بھی جو ہے، کلثوم نواز نے بھی رول ادا کیا، لیکن جب میاں نواز شریف آئے تو وہ کلثوم تو نظر نہیں آئی۔ نہیں، اس میں فرق ہے، وہ کلثوم یقیناً انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا اس تھوڑے سے وقت میں، لیکن بیگم صاحب آپ دیکھیے کہ شروع ہو جائے 51 سے وہ بالکل انٹرنیشنل سٹیج پہ آ گئی، اور وہ ایک بڑی ماڈرن خاتون تھی۔ وہ کنزرویٹو بیک گراؤنڈ کی خاتون نہیں تھی، برقع نہیں لیتی تھی، دوپٹہ نہیں لیتی تھی، آفیشیل ڈنرز پہ، میٹنگ میں، انٹریکشن میں جاتی تھی، اور پھر یہ کہ سڑکوں پر آئی، اور پھر یہ کہ وہ ان کا پیپلز پارٹی کے ورکرز کا تعلق کا آپ کو دادا نہیں کتنا پیشنیٹ تعلق انہوں نے بلڈ کیا بیگم صاحبہ نے۔ یہ جو آج رو رہے ہیں نا، یہ خالد صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری ملک میں اور دنیا میں ٹریجڈی کی بہت لوگ، ٹریجڈی کا گانا
ٹریجڈی کی لو سٹوری، ہمارے ایون آرکیٹیکچر میں بھی ٹریجڈی ہے. یہ جو ٹریجڈی ہے ہمارے یہاں اسے بہت یولوجائز کیا جاتا ہے، اسے بہت دل سے لگایا جاتا ہے. ایک پہلو ٹریجڈی ایسے ٹریجڈی تو یورپ میں بھی ہے. آپ ہمارے یہاں کیوں؟ ہمارے یہ تو لیونگ ٹریجڈی ہوگی نا. خاوند پھانسی لگا دیا گیا، بیٹا زہر دے کے مار دیا گیا، اس میں بھی شک ہے قتل کیا گیا. بڑا بیٹا اسے بیٹی کی حکومت کے دوران قتل کروا دیا گیا. پولیس اور ماں بیٹی دونوں، مجھے یاد ہے لیاقت باغ میں دونوں جب وہاں پہ 40واں کر رہی تھی، ان کی حالت سب کے سامنے تھی اور یہ معلوم تھا کہ حکومت کا تختہ الٹنے میں جا رہا ہے. بالکل لنکڈ تھا قتل اس کا. پھر بے نظیر کا مارا جانا. تو اب تو بیچاری 6-7 سال سے وہ بالکل اپنے 7-8 ایک بات میں ان کے حق میں، بیگم بھٹو کے حق میں ضرور کہوں گا کہ جہاں بھٹو صاحب کی شخصیت میں ایک فیوڈل انداز تھا، یہ ایک ایرانی نسل تھیں جو کہ سکندر مرزا کے گھر میں، کیونکہ وہاں بھی ایرانی ان کی بیوی تھی، وہیں آتی تھیں. انہوں نے کبھی بھی فیوڈل چیز قبول نہیں کی. حالانکہ بے نظیر کے ہاں آپ کو شاید وہ شائبہ نظر آئے، لیکن یہ بالکل جیسے آپ نے کہا ماڈرن طرز کی خاتون تھیں. اور چاہے بھٹو صاحب کے نیچے رہ کے انہوں نے ایک سیکنڈری قسم کا رول ادا کیا، لیکن انہوں نے فیوڈلزم اپنی شخصیت میں نہیں آنے. میری شادی میں شریک ہوئی ریسیپشن میں بیگم صاحبہ. پھر جب ضیاء کا مارشل آیا تو میں ایک سبزی کے ٹرک میں بیٹھ کر انہیں ملنے جاتا تھا اور آتا تھا، کیونکہ ہم مل کر یہ انلیگل اخبار نکالتے تھے اس زمانے میں، سائیکلو سٹائلڈ. اور بیگم صاحبہ سے بہت دلچسپی تھی ان کی. وہ ریڈیو کی آواز تیز کر دیتی تھی اور ہم ان کے کان کے قریب جا کے ہم بات کرتے تھے، وہ میرے کان کے قریب بات کرتی تھی. وہ بہت خوبی والی خاتون تھی. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ آج آپ کو پاکستانی جو پالیٹکس ہے اس میں اتنا تصادم ہے، اتنا کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، اس کے باوجود بیگم نصرت بھٹو کی ڈیتھ پہ آپ کو ایک بھائی تاریخ بولتی ہے نا، ایک یکسانیت. دیکھیے میں دیکھ رہا تھا کہ اینکرز کو اور نیوز ریڈرز کو پتہ ہی نہیں تھا بیگم بھٹو کون ہے. رفتہ رفتہ لوگوں نے معلومات دینی شروع کی، پھر پورا میڈیا میں چھا گئی. پھر ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے، تاریخ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک وہ ساری تاریخ ریلیو ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں جو شیخو پورہ میں جلسہ ہو رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ تاریخ ہے، ان کے سینے میں ہے، چلی آ رہی. ان میں سے بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے نصرت بھٹو کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن بہت سے تھے جنہوں نے دیکھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کنٹروورسی پولیٹیکل نہیں ہے؟ دیکھیے وہ جو کنٹروورسی ہے نا، وہ پھر وہ نہرو خاندان کا جو عظیم لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں انتہائی قسم کے جذبات ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے نہرو خاندان اور بھٹو خاندان کے بارے میں یہ رہا ہے. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر عظمت کو قبول کرتے ہیں، اور یہی ہندوستان میں ہوا ہے. جب وہ تھے تو بہت زیادہ جذبات ان کے خلاف تھے، لیکن اسی طرح سے بھٹو خاندان اب دیکھیے بے نظیر کو مانتے ہیں. ان کے وہ لوگ جو ان کی حکومت کو گرا رہے تھے وہ بھی آج مانتے ہیں کہ بہت بڑی لیڈر تھی. اچھا، ابھی جو جیسے خالد صاحب اچھی بات ہے. نہیں اچھی بات کیا ہے، آج تو آپ دیکھیں آپ دیکھیں نا، پاکستانی آپ فاطمہ جناح سے آگے نہیں چلتے تھے، لیاقت علی خان سے آگے نہیں چلتے تھے. اب آپ کو قومی ہیرو مل رہے ہیں جو جمہوریت سے وابستہ ہیں، آئین سے وابستہ ہیں، آزادی سے وابستہ ہیں. کہ بیگم صاحبہ نے تحریک بحالی جمہوریت بنائی، اور ضیاء الحق کی آمری کے خلاف لڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب وہ بڑی بہادری سے لڑی. آج مطلب اتنی ایسی کتنی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں گی جن کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی ایک اسٹیٹ کے طور پر، پاکستان کی علامت کے طور پر، پاکستان میں مختلف سیاست کرنے والے، مختلف کام کرنے والے، مختلف رائے رکھنے والے، ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھنے والے، وہ بھی کسی ایک پرسنالٹی پہ احترام کر رہے ہیں ایک پاکستانی پرسیپشن میں کہ ایک پاکستان ایک اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ کی علامت کے طور پر. تو اس کو اس معاملے میں مجھے ان کی ایک یونیک حیثیت نظر آئی ہے کہ ایز اے پولیٹیشین پاکستانی سٹیزن وہ ان کے لیے ایک محبت کے اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں. ایسی پرسنالٹیز اور شاید ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا. بڑے جیسے کہتے ہیں نا انتہائی حالات، ایکسٹرا آرڈنری حالات، اتنی قربانی ہے، اتنی پھانسی ہے، اتنے قتل، اتنی شہادتیں، تو ان کا پھر اتنا میتھیکل امیج ہی بن جاتا ہے. لیکن اور پھر وہ خاتون جو یہ سب سہ رہی ہے، اور ہمارے ہاں اس کی بڑی عزت ہے.